رسول اللہ وسلم علیک یا امت مسلمہ کا رشتہ مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے محبت اور اخوت کا زیادہ ہونا انتہائی لازمی ہے، کیونکہ محبت کے جذبات دلوں کو جوڑتے ہیں، مگر جب محبت و اخوت کی کمی ہو تو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ کینہ اور بغض رشتوں کی توڑ کو کمزور بنا دیتا ہے اور جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ کینہ اور بغض ایسی بیماری ہے کہ جس کی باعث دشمنیاں پیدا ہوتی ہے اور اسلامی اخوت و محبت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بیماری کی وجوہات اور اس کے اثرات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اس سے بچنے کی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بغض و کینہ کی تعریف کیا ہے اور ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کینہ کی تعریف یوں کی ہے کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ یوں سمجھو کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس شخص سے کینہ ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ کچھ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے قتل یہ ظاہری گناہ ہے، چوری ظاہری گناہ ہے، غیبت ظاہری گناہ ہے، رشوت ظاہری گناہ ہے، شراب نوشی، ڈرگ لینا یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور کچھ گناہوں کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، جیسے حسد یہ باطنی گناہ ہے، تکبر یہ باطنی گناہ ہے، ریاکاری یہ باطنی گناہ ہے، بدگمانی یہ باطنی گناہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ گناہ ظاہری ہو یا باطنی، اس کا ارتکاب کرنے والا جہنم کے عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا یہ لازمی ہے، لیکن باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ظاہری گناہ تو پہچاننا آسان ہوتا ہے، جبکہ باطنی گناہ کی شناخت اس وجہ سے مشکل ہے، اس وجہ سے دشوار ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری پانے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ باطنی گناہ بے شمار ہے، ان میں سے ایک بغض اور کینہ بھی ہے۔ بغض اور کینہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، بغض و کینہ یہ آج کل کی پیداوار نہیں بلکہ بہت پرانی بیماری ہے۔ ہم سے پہلی امتی بھی اس کا شکار ہوتی رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا اور آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم پر تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ فساد برپا پیدا ہو جائے۔ تو مسلمانوں سے بلا وجہ شرعی، توجہ ہے، مسلمانوں سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے ہم پر نہ تو کوئی ظلم کیا اور نہ ہی ہماری جان و مال وغیرہ میں سے کوئی حق تلفی کی،
پھر بھی ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھیں تو یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا یا ہمارا کوئی حق تلفی بھی کیا ہو جس کی وجہ سے ہم اس سے دل میں کینہ رکھیں تو یہ حرام تو نہیں، مگر اس سے بھی بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں ہی برباد کر بیٹھے۔ تو احادیث مبارکہ میں کینہ سے بچنے کی تاکید پرزور طریقے سے کی گئی ہے۔ آئیے چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ جن میں کینہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض اور عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی تحت فرماتے ہیں کہ یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب کو چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ عالم بن یا متعلم یا علمی گفتگو سننے والا یا علم سے محبت کرنے والا بن، اور پانچواں یعنی علم اور عالم سے بغض رکھنے والا نہ بننا کہ کہیں ہلاک ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عالم بن جاؤ تو پھر بھی درست ہے، طالب علم بن جاؤ تو پھر بھی ہدایت پا جاؤ گے، یا پھر علمی گفتگو سننے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور اگر علم میں سے کچھ بھی نہ بن سکا تو پھر علم سے محبت کرنے لگ جاؤ، اور ایسے عمل سے محبت بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جس سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، اور وہ عمل علم اور عالم سے بغض رکھنا ہے۔ اور علم اور عالم والوں کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی اور غلط نظریات نہ پیدا کرو کہ اس طرح تمہاری ہلاکت ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی، بغض اور کینہ جیسی باطنی بیماری سے بچنے کے چند طریقے ملاحظہ کیجیے، ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ دوران کلام کسی کی بات کاٹنا یہ آداب گفتگو کے خلاف ہے، کیونکہ جس کی بات کاٹی جائے وہ کینہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بے وقوف کی بات نہ کاٹو کہ وہ تمہیں اذیت دے گا، اور کسی عقل مند کی بات نہ کاٹو کہ وہ تم سے بغض رکھے گا۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب دو شخص اہم گفتگو کر رہے ہو تو تیسرا شخص ان کی گفتگو میں مداخلت کرے، یا پھر دو آدمی لین دین کا معاملہ کر رہے ہو اور تیسرا شخص ان کے معاملات میں دخل اندازی کرے، تو پھر نقصان کی صورت میں پہلا شخص اس سے بغض اور کینہ رکھے گا۔ لہذا اس قسم کی مداخلت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وقت بے وقت کسی کو ڈانٹنے سے، ٹوکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے والا کینہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے ایک قابل عبرت واقعہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بہت رئیس آدمی تھا، امیر آدمی تھا، اور وہ اپنے نوکروں کو وقت بے وقت ڈانٹتا جھانٹتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نوکروں کے دل میں اس کی عداوت بیٹھ چکی تھی۔ اس امیر آدمی نے ہر نوکر کو اس کی ذمہ داریوں کی تحریر یعنی لسٹ بنا کر دی ہوئی تھی، اور اگر کوئی نوکر کبھی کوئی کام چھوڑ دیتا تو وہ امیر آدمی وہ لسٹ دکھا دکھا کر اسے ذلیل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ امیر آدمی گھڑ سواری کا شوق پورا کر کر گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، اور اسی دوران گھوڑا بھاگ نکلا، اور اب وہ امیر آدمی الٹا لٹکا ہوا گھوڑے کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا، اور اس کے پاس کھڑے نوکر کے لیے انہوں نے جب مدد کے لیے پکارا، مگر انہیں تو بدلہ چکانے کا موقع مل چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنے مالک کی مدد کرنے کی بجائے جیب سے وہ امیر آدمی کی دی ہوئی لسٹ کو نکال کر دور ہی سے اس کو دکھا کر کہنے لگا کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں گھوڑے کی رکاب میں الجھ جاؤ تو پھر مجھے چھڑانا بھی یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو یہ سن کر وہ امیر آدمی نوکروں کی
کیے ہوئے برے سلوک سے پچھتانے لگا، تو گویا معلوم ہوا کہ اگر بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو سامنے والے کے دل میں بغاوت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر استاد شاگرد کو بات بات پر ڈانٹے تو شاگرد باغی ہو جاتا ہے اور استاد کے بارے میں بغض رکھنے لگتا ہے۔ اگر ماں باپ بچے کو بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرے تو بچہ بغاوت پر اتر آتا ہے اور ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ اگر مالک اپنے ملازم کو ہر وقت ڈانٹتا رہے تو ملازم کے دل میں مالک کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ کاش ہمیں اصلاح کا بہتر طریقہ آ جائے، اور ہمارا اکثر یہ حال ہو جاتا ہے کہ کسی کو سمجھانا بھی ہو تو پھر بلا ضرورت شرعی سب کے سامنے نام لے کر یا اس کی طرف دیکھ کر اسی طرح سمجھائیں گے کہ اس کے پول بھی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح اگلے کو ذلیل کرنے سے نہ تو وہ سدھرتا ہے اور نہ ہی وہ سمجھتا ہے، بلکہ دل میں بغض اور کینہ اور غیبت اور تہمت وغیرہ کے دروازے کھول لیتا ہے۔ تو ایسے بے ترتیب اس طرح سے خود کو بھی بچانا چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کرتا رہے، قرآنی دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اسے پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، محبت اور الفت کینے کی ضد ہے، لہذا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھیں تو کینہ دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھے اور اس کے دل میں یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت دنیا کو ایک بدصورت نیلی آنکھوں والی بوڑھی عورت کے روپ میں لایا جائے گا کہ جس کے ڈرونی دانت نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ تمام انسانوں کے سامنے ہو جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اس کی پہچان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ یہی وہ دنیا ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، اس کو پانے کے لیے قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑا کرتے تھے، اور اسی کی خاطر ایک دوسرے پر غرور اور حسد کرتے تھے، اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے۔ پھر دنیا کو بوڑھی عورت کے روپ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہے گی کہ یا اللہ میرے چاہنے والے، میرے پیچھے آنے والے کہاں گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے پیچھے بھاگنے والوں اور چاہنے والوں کو بھی اس کے پاس جہنم میں پہنچا دیا جائے۔ حضرات گرامی، سلام اور مصافحہ کرنے اور ہاتھ ملانے سے کینہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ مصافحہ کیا کرو، کینہ دور ہوگا، اور تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ تو حضرات گرامی، کینہ غصے کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، کینہ غصے کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی شخص غصے سے مغلوب ہو کر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو سامنے والا بھی اپنا رد عمل کرتا ہے، یوں مسلسل عمل اور رد عمل کے نتیجے میں دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ دلانے والے پر قادر ہونے کے باوجود اسے پی جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے اسے پسند کر لے۔ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو غصے اور غضب کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے بری باتیں نکلتی ہیں،
مثلا ایسی فحش اور گندی گالیاں وغیرہ کہ جن سے ہر صاحب عقل انسان کو حیا آتی ہے، ایسی گفتگو کرنے والے شخص کو غصے کے وقت اپنی باتوں پر قابو نہیں رہتا، بلکہ اس کے الفاظ بھی بے رابط اور خلط ملط ہو جاتے ہیں، پھر نوبت مار پیٹ بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص بدلہ نہ لے سکتا ہو تو وہ اپنا غصہ خود پر نکالتا ہے، جانوروں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اور بلکہ اپنے گھر کی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، دل پر اس کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ جس پر غصہ ہو اس کے خلاف دل میں کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی مصیبت پر خوشی اور خوشی پر غم کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا راز فاش کرنے میں اور دامن عزت چاک کرنے میں مذاق اڑانے کے کام وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائیں۔ حضرات گرامی، جس طرح بغض و کینہ رکھنے کا وبال ہے، اسی طرح اس بیماری سے بچنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کی تعریف اس طرح فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہے تختوں پر بیٹھے ہوئے۔ تو حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ہر سلامت دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ سلامت دل والا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا سترا ہے کہ جس پر نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ حسد۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسپنا میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اسی راستے سے ایک جنتی آدمی گزرے گا۔ اسی وقت ایک انصاری صحابی وہاں پر آئے جن کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھا رکھی تھی۔ پھر دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی اسی راستے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ پھر وہی شخص آیا۔ تیسرے دن بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا آپ میری مہمان نوازی کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے حامی بھری اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت انس بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا، اور اس دوران میں نے انہیں رات کو قیام کرتے یعنی نوافل ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ ضرور دیکھا کہ وہ بستر پر کروٹیں بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا اور وہ اچھی بات کرتے یا خاموش رہتے۔ جب 3 راتیں اسی طرح گزری تو میں نے ان کے عمل کو بہت کم سمجھا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور تینوں دن تینوں مرتبہ آپ ہی آئے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں، لیکن مجھے تو آپ کا کوئی عمل زیادہ نہیں دکھائی دیتا۔ جب میں واپس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرا عمل تو وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت الہی پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ یہ وہی صفت ہے کہ جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ تو حضرات گرامی دیکھیے، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے خانہ کعبہ میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، اور جن میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار اور مشرکین کے خاص اور عام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجموعہ میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے اشراف قریش کھڑے ہیں۔ ان میں ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو بار بار آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، اور وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے داندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کے چہرہ انور کو لولہان کیا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کیا، اور وہ شفاف درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، اور وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کے صاحبزادی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تیر مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا، اور ان کا حمل بھی ساکت ہو چکا تھا، اور وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کے آنکھیں اور ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجموعہ میں موجود تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شمع رسالت کے جان نثار حضرت سیدنا بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب اور حضرت زید بن دستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہتے ہوئے شعلوں پر سلایا تھا۔ یہ تمام جفا اور ستم کے برکت کہ جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم اور شرکشی اور طغیانی کے وبال کے خوفناک جرموں اور شرمناک ملازم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے، اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائے گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی، اور ہماری بستوں کو تباہ و تاراج کر کے تہس و نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کو سینے میں خوف کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی بھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئے کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے، اور اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی، تو ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو ان خوفناک سوال سے لوگ کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تہوار دیکھ کر امید و خوف کے محشر میں لرزتے ہوئے سب ایک زبان ہو کر بولے، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اور سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرات گرامی، بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوں کی دہاڑیں بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگی، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ اچانک ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریخ تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کی بلندیاں دیکھ کر آپ کے دشمن بھی بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدہ درجہ محبت کرنے لگتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سمامہ بن اسال جو یمامہ کا رہنے والا تھا،
یمامہ کا سردار تھا، وہ ایمان لا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی بھی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مقبول نہیں تھا، اب وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ یا رسول اللہ کی قسم، میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ پورا نہیں تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یا رسول اللہ کی قسم، میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبعوث نہیں تھا، اب اللہ کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو حضرات اکرامی، حدیث مبارکہ میں ہے ایک مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیز نے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ مجھے سچ بتائیے کہ آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں انسان ہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو انسان نہیں لگتے، کیونکہ میں نے 40 دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں، مگر آپ کا بال تک بھیگا نہیں ہوا۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ پوچھا وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ میں ہر کھانے پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کی نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے مجھے کس وجہ سے زہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ سے بغض تھا۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور تو نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں اس سے بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو حضرات اکرامی، اب ہمیں کس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ توجہ چاہوں گا، اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہمارے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہمارا حق نہیں چھینا، اور بھی ایسی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے شریعت ہمیں بدلہ لینے اور کینہ رکھنے کی اجازت دے، تو پھر تو کسی کے خلاف دل میں کبھی بھی بغض اور کینہ رکھنا یہ جائز نہیں، ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا یا ہمارا اور ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، تو اس بدلہ کے لیے روز محشر تک انتظار کر سکتے ہیں، لیکن دنیا ہی میں معاف کر دینا یہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔